جلسہ دیتا ہوں۔ حاضرین و ناظرین، میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آنے والے معزز مہمان رمضان مبارک اس میں قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سو پورے روزے محبت، چاہت، خلوص، تضرع، تقویٰ اور پورے احتساب کے ساتھ رکھ کر عید الفطر کی خوشیوں پہنچا دیں۔ یہ ماہ مبارک بہت ہی مقدس و عظیم ہے، کیونکہ روز سے شروع ہو جائے گا، اس لیے آج کا موضوع ہم نے استقبال رمضان رکھا ہے۔ لوگ استقبال کا پتہ نہیں کیا کیا معنی لیتے ہیں، جیسے کوئی یونیورسٹی میں جلسہ ہو تو پرنسپل صاحب آتے ہیں، پھر مہمان آتے ہیں، گیسٹ آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ان کا پروٹوکول دیتے ہیں، بٹھاتے ہیں۔ کچھ سرکاری فنکشن ہو تو منسٹر وزراء آتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس کو نہیں دیکھتا، یہ دنیا داروں کا استقبال ہے۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں، میں ڈیٹیل نہیں کرتا، اشارہ کر رہا ہوں، یہ ساری دنیا داری کا استقبال ہے۔ ماہ رمضان اللہ کی جانب سے آ رہا ہے، اور وہ اپنے لیے نہیں، ہماری بھلائی کے لیے آ رہا ہے، اور بھیجنے والے کون ہیں؟ خود رب کائنات ہے۔ تو جس مہمان کو اللہ بھیجنے والا ہے تو اس کے استقبال کیوں نہ کریں؟ لوگوں کے استقبال سارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی جو چیز ہے، تحفہ ہے، بخشش کا سامان کا مہینہ ہے، اس کا استقبال سب سے عظیم ہے۔ میں یہ بہت اپنی طرف سے کرتے ہیں، میں حدیث پاک سے آتی ہوں کہ شعبان المعظم کی جب آخری تاریخ آتی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابوں کو اکٹھا فرما دیا۔ اب دیکھیں نا، سرکار بھی پوری کائنات میں انسانیت میں سب سے افضل، صحابہ سب سے ان سے بھی افضل، پورے صحابہ میں پوری کائنات سے افضل۔ اب بلانے والے کون ہیں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلایا کن کو جا رہے؟ سارے صحابہ۔ کتنا حسین وہ اجتماع ہوگا، کتنا حسین وہ فنکشن ہوگا، کتنا حسین وہ ماہ رمضان کا استقبال ہوگا، جس میں استقبال کرنے والے خدا کا اسلام صحابہ کرام موجود ہوں۔ اور پھر انہوں نے، میں حدیث پاک حضور اسلام نے اور صحابہ کرام نے سوال جواب پر کسی نے کسی کی بات نہیں کی، صرف رمضان مبارک کی آمد کی، اس کے ساتھ اپنے ساتھ بخشش لانے والے کی باتیں اور عشروں کی باتیں، اس میں کیا کیا رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہاں تک اللہ فرماتا ہے پہلا رمضان چڑھتا ہے تو بخشنا شروع کرتا ہوں، 30 روزے ختم ہوتے ہیں، ساری عمر کو بخشنا۔ ایک اور چیز فرماتا ہے کہ جتنے اللہ تعالیٰ پہلے رمضان مبارک پہلے روزے میں بخشتا ہے، دوسری رات اس سے 2 گنا، تیسری رات اس سے 3 گنا، اس سے جب 30 گنا پہلے روز سے لے کر اندازہ گئے، میرے خیال ہے تو بنی قلب کی بکریوں سے بھی بڑھ جائے گا۔ تو الحمدللہ پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشی گئی ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اس کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے، اس کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے روزوں کے ساتھ دغا کرتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، اور روزے کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ میں بات میں عرض کروں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا سب کو، تو آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کو پتہ ہے اگلا مہینہ میں سایہ فکر ہونے والا ہے، یہ پروٹوکول، یہ استقبال ہو رہا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے سے سن کہہ رہے ہیں جنہوں نے شریعت کو پھیلانا ہے، ان سے خطاب ہو رہا ہے، اور استقبال رمضان کی بات ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے کیا مبارک کتنے پیارے الفاظ، سارے پروٹوکول پیچھے رہ جائیے، نبی کو اپنی زبان سے نکلا ہو استقبالیہ جملہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو فرما بھی صحابہ کو نے اپنے اکٹھا کیا، اور صحابہ کا یہ طریقہ تھا جب شعبان المعظم پہلے شعبان المعظم شروع ہونے والا ہوتا، سارے صحابہ کرام اپنے سارے بزنس، اپنے سارے کاروبار، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر رمضان مبارک کی استقبال کے لیے تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں۔
آج ہم کہتے ہیں روزے کیسے رکھیں، ہم سے رکھا نہیں جاتا۔ مزدور کہتے ہیں ہم نہیں روزہ رکھ سکتے، بیمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مومن جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے کتنا بھی بیمار ہو اگر رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے۔ ایک روزہ رمضان کا رہ گیا ساری عمر روزے رکھتے رہے، اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ خیر امیر بہت میں عرض کرتا رہوں، لیکن میں شروع میں آپ سے عرض کروں گا کہ خدا را جو گزر گئی کم از کم یہ ہم پیچھے شب برات کی محفل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یار 0 میٹر سے شروع کر دینا زندگی، کیونکہ اللہ بیٹھا ہے وہ تو فرما رہا آ جاؤ جو آئے گا بخش دوں گا، نہیں ہے تو اس کی 0 میٹر کہاں سے ہوگی؟ اس کی ہوگی جس سے ہم سارے گناہوں کو توبہ اللہ توبہ نصوحا، توبہ کرو پھر توبہ نصوحا، پکی توبہ کرو، اور جس کا اللہ تعالیٰ خود گواہ ہو کہ میں شب برات کو بیٹھا تھا، میں نے بلایا بندوں کو، پہلے چوتھے آسمان پہ تھا، شب برات کو پہلی آسمان پر آ جاتا ہے اپنی شان کے لائق۔ تو اللہ خود فرماتا ہے مانگو کیا مانگو، عافیت مانگو، رزق مانگو، صحت مانگو، ترتیب مانگو، ایمان مانگو، اولاد مانگو، جو مانگو میں دوں گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں بھائی وہ بڑی عظیم کریم ذات ہے، ہر چیز کی مالک ہے، دنیا داروں کے پاس جا کے مانگے نا تو کتنا مانگے گا، آخر تھک جائے گا، مگر اللہ کی ذات وہ ہے میں سارے خزانے میرے بھرے پڑے ہیں، جتنا مانگو گے تمہاری چاہت کے مطابق عطا کروں گا۔ مگر ہم یہی پھر کہتے ہیں مولا مانگنا بھی محدود ہے، تیرا عطا فرمانا لامحدود ہے، اپنی شان کے لائق ہی فرما دے عطا فرما، یہ قدر ہے۔ تو کہنے کا مطلب کم از کم میں پھر بائے ذکر عرض کروں گا، کچھ لوگ ماشاءاللہ ہمارے لیٹ آنا تو مصیبت بن گئی ہے نا لوگوں کا، ذرا حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، شادی پہ جانا ہو، ایئرپورٹ جانا ہو، ٹرین پہ جانا ہو، گھنٹہ 2 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں پہلے، اللہ کے گھر میں آنا ہو تو جب ٹائم شروع ہوتا ہے پھر ان کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ میں تو سیدھی بات کروں، میں ڈرتا نہیں کہ میں دیکھ بیمار ہو کر بھی اللہ کا فضل میں سب سے پہلے اپنے ٹائم پہ آ جاتا ہوں، کم از کم تھوڑا۔ اور یہ لوگ بیمار کی بات کر رہے تھے، میں کہتا ہوں نبی پاک نے فرمایا بیمار جب روزہ رکھے گا نا اس کو اللہ تعالیٰ خود طاقت عطا فرما گے۔ حدیث پاک ہے لوگوں یاد رکھو جو بیمار ہو، اب یہ دیکھ رہے ہیں یا اپنے بہانے دیکھ رہے ہیں، وہ تو بلا رہے ہیں آجو میں بخشوں کسی طرح، میں بیمار بھی ہو جو روزہ رکھے گا اللہ نے روزہ تم رکھو صحت میں عطا فرما۔ سارے بچوں کو پتہ ہے اللہ معاف فرمائے میرے اپنی شامت اعمال میں بیمار، لیکن ہے کیا جتنی بھی سخت بیماری ہے الحمدللہ شروع زندگی سے میرا آج تک ایک بھی روزہ نہیں ہوا، میں نے کہی میرے کہا انشاءاللہ رکھوں گا، اس لیے بھی کم از کم سامعین کو میرے بچوں کو ان کو پتہ تو ہوا کہ یہ اتنا بیمار ہونے کے باوجود ساری زندگی روزہ سارا کچھ چھوڑا نہیں ہے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور یہ میری ہر بات میری نہیں ہے، میرے پیر و مرشد کی سنت طریقہ ہے اور آقا علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے، میری کوئی بات یا آپ اس لیے کر رہا ہوں یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے روزے تم رکھو صحت میں عطا فرماؤں گا، تو پتہ چلا اللہ کا فرمان کبھی ضد نہیں ہو سکتا، وہ صحیح فرماتا ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم اور کرم فرما رہا ہے، یہ وجوہات ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ بیمار بندہ تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، قرآن پاک میں ایگزمپشن ہے، او مریض اولا سفر فائدت من ایام اخر، جو مریض ہے بیمار ہے یا سفر میں بعد میں روزہ رکھ لے، مگر شارعین فرماتے اگر رکھ سکتا ہے تو رکھے، رکھ سکتے اسے شیخ کبیر شیخ مریض کہتے ہیں، جو انتہائی مریض ہو وہ مریض اگر روزے رکھے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بہانے چھوٹے موٹے نہیں چلے گئے، میرے ساتھ میں بڑا میرا مقابلہ کیا، یہ نفس ہے بہانے تو بیمار ہے، میں نہ انشاءاللہ میں تیری بات نہیں مانوں، اللہ رسول کی بات کو مانیں گے۔ جب بندہ پکا عزم کر لیتا ہے، خدا کی قسم اندازہ لگائے میں کس کے بچوں کو پتہ کیا میں پورا عزم کیا انشاءاللہ میں پورے روزے رکھوں گا، میرا ایمان ہے انشاءاللہ میں نبھاؤں گا۔ تو پھر آپ کے لیے کیا ہے، آپ کے امام ہیں میں رکھ رہا ہوں تو آپ کو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ بیماری میں ہو گیا آگے میں وہ ڈرپ لگانے والے نئی مصیبت کری گا، ڈرپ لگا دیں گے تو روزہ بیمار ہے جی، میں نے کہا بیمار ہے تو قرآن پڑھو،
جو بیمار ہے اس کے لیے تو اللہ خود ایگزمپشن دے رہا ہے کہ جو مریض ہے بعد میں روزہ پورا کر لے. تم نے مولوی صاحب ڈرپ لگوا کے بھیجا دو گے وہ تو روزہ ایک روزہ چھوڑنے پر جان بوجھ کر چھوڑنے پر ایک ہی قضا ہوتی ہے اور توڑنے پر 60 کی قضا ہوتی ہے. تو مولوی صاحب 60 روزے چھوڑ دیں اتنی بات ہے کتنی بھی جائے یہ غلط. میں اس پر الگ بحث کروں گا بات کروں گا. بات یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے من پہ چھوڑ دیا ہے ہمارے اختیارات پہ چھوڑ دیا ہے. جب اس کی نعمتیں حاصل کرتے تو کبھی گنا ہے کیا کیا نعمتیں دیتا ہے. جب وہ اس کی بات آتی ہے تو پھر باتیں ہلے باتیں کرتے ہیں مجھے یہی پہ بہانا مل جائے. اور جی میں تو ہوٹل میں پردے کے پیچھے کھا رہا تھا جس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے اس سے کیا پردہ کروں. صرف اپنا دل ہے جس کے اوپر پردہ پڑ جائے تو بندہ پریشان ہو جائے. یہ پردے جب ہٹ جاتے ہیں ساری شفاف اور چیز نظر آتی ہے. انما الاعمال بالنیات ہماری نیتوں پر سارا دار و مدار ہے. تو کہنے کا مطلب اندر ریکٹیفیکیشن کریں صفائی کریں. میں اپنی نعوذ باللہ اس لیے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے اللہ کے درمیان کا مسئلہ ہے. میں آپ کو اصلاح کے لیے تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل جو علماء کا حال ہے ذرا سا بیمار ہے اور ہم نہیں بابا ہمارے بابا سے فرماتے نمونہ بنو چاہے کلیدہ ککھ نہ رہے. سمجھیں نمونہ بنو چاہے کلیدہ ککھ نہ رہے. تو نمونہ بننے کے لیے بڑا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. اگر روزے کے لیے صحت میں نے آج کل اصل بیمار مریض وہ ہوتا ہے کہ جس کے روزے رکھنے سے وہ زیادہ بیمار ہو جائے گا اس کی صحت متاثر ہوگی یا اس کے نعوذ باللہ کہیں موت واقع ہونے کا خطرہ ہو تب چھوڑ سکتا ہے. تو سفر آج کل کا سفر اس وقت گھوڑوں پھوٹوں پہ سفر کرتے 2 ماہ کا سفر ہوتا تھا. آج صبح 8 بجے بیٹھے 10 بجے کراچی پہنچ جاتے. ٹھنڈا ایئر کنڈیشن جہاز ہے سب کو مل رہا ہے وہاں جناب ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈے پانی کو لینے کے لیے پینے کے لیے روزہ چھوڑ ہوتے ہیں جو حوض کوثر میں روزے داروں کو لینے کا وہ اچھا نہیں ہے. تو کیا سفر میں کون سی شک آتی ہے ہم غور نہیں کرتے. علماء نے فقہاء نے ان چیزوں پر بڑی بحث کی ہے. قرآن پاک میں لفظ تو آ گیا متعلق مریض اور سفر لیکن مریض اور مسافر کی کیفیات کیا ہے کہ سفر کی نوعیت کیا ہے مریض کی نوعیت کیا ہے. اب میں بات جائے گی طرف لیکن یہ یاد رکھنے میں گہرائی سے اس لیے بتا رہا ہوں اگر دل میں کوئی شیطان کا وسوسہ ہے نا خدا کے لیے اس کو چھوڑ دے شیطان دفع ہو جائے گا. آپ سارے روزے رکھیں گے میرا ایمان ہے. دنیا کے نفعوں کے لیے دنیا کے مفاد کے لیے مال کمانے کی خاطر کتنی محنتیں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سارا دن دکانوں پہ عورتوں پہ کارخانوں میں فیکٹریوں میں آفسز میں گزار دیتے ہیں. یہ مہینہ میں نے آج کل ہم اور اپنی صحابہ کرام خود نبی پاک فرماتے جو ہی شعبان شروع ہوتا رمضان کے استقبال میں سارے کام بائنڈ اپ کر کے سارے کام روزے کی تیاری کے لیے جمع ہو جاتے اور سرکار ماتے اور رمضان کا استقبال کریں. کیا استقبال ہوگا لوگوں یاد رکھو صحابہ کرام آپ وہ ماہ رمضان تو پر سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جو اس ماہ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہے جو بھی مانگتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے. تو قبول کیسے ہو گیا تو چھپ کے کھانے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کتنا سمجھنے کے لیے بات ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جائز چیزیں نا جائز ہیں اس ماہ رمضان میں میری وجہ سے جائز بھی بند ہو جاتی ہے. آپ کا فریج بڑا ہو گوشت ہے مٹن ہے بریانی ہے سبزیاں ہیں مٹھائیاں سب کچھ ہے پڑا ہے سامنے پیش ہے کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن کھا نہیں سکتے. فرمایا روزے میں نہیں کھانا تو کون سی طاقت ہے جس کے بات مانتے وہ ہمارا اللہ سچا انہیں فرما دیا نہیں کھانا ہم فریج کے قریب بھی نہیں جاتے. حالانکہ حلال حلال کھانے کی اجازت ہے مگر جب روزہ آ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے حلال بھی میں نے بند کر دیا ہے اب تو نے میرے حکم کو دیکھنا ہے. حلال بھی اس لیے بند حالانکہ حلال کو کوئی منع نہیں کر سکتا مگر روزے کی فضیلت ہے یہ تمہاری اپنی بخشش کا سامان کرنے والا ہے. تو پھر اس کے باوجود کیا ہوتا ہے روزہ بھی رکھ لیتے ہیں. میں بڑی تھوڑی ضروری بات ہے کیونکہ یہ استقبال ہے یہ رمضان کا استقبال ہے. آپ کو سیکھ جائیں گے جب روزے شروع ہوں گے نا تو آپ کا دل آنکھیں بدن چاہت اور شفاف کے ساتھ چہرہ چمکتا ہونا یہ ماہ رمضان آ رہا ہے. دل چمکنا چاہیے
جو ابھی سے استقبال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اپنے پیر و مرشد طریقے کے مطابق جب آپ اس کا استقبال کریں، میں کہتا ہوں قسم بخدا کوئی شیطانی حملہ آپ پر حملہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کا عزم پکا ہے، آپ کے ارادہ پکا ہے، آپ رمضان مبارک کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ جب مسلمان ہیں سمجھتے ہیں تو پھر اور کوئی چیز غیر اس میں حائل نہیں ہو سکتی، چاہے بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، بیمار ہوں، میں نے حد بتا دیا۔ اب آپ پر آپ کی گیند میں ہے، آپ سوچ لیں کیا کر سکتے ہیں۔ میں بھی 60+ سے بوڑھا ہوں نا، اگر میں کہوں شریعت تو کہتی مریض ہے تو چھوڑ دے، الحمدللہ میں تو بچپن سے نہیں چھوڑا، بوڑھا ہو کے بھی بے شک عمل ہے، مگر عمل اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر چھوڑ بھی دیا ہے نا، اگر رکھ سکتے ہو تو رکھو۔ ایک روزہ رمضان کا چلا جائے، ساری عمر بھی رکھتے ہو کے بدلے اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، تو ہمیں تو ثواب سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، ثواب والے سے غرض ہے، وہ راضی ہو جائے، اس کے محبوب راضی ہو جائے، ہم نے ثواب کو کیا کرنا ہے؟ تو ثواب کٹھے والے ثواب کرے، جب اللہ سے ان کو راضی کرے ثواب کو نہ دیکھے، اپنی منزل کو دیکھے۔ بڑے بڑے اس میں فقراء آتے ہیں جنہوں نے روزے رکھ کے لوگوں کو بتایا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان پورا رمضان کے علاوہ پورا شعبان رمضان سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے، کیونکہ اس کے بعد عزت والا ماہ رمضان آنے والا ہے، اور رمضان میں تو ماشاءاللہ پھر اعتکاف پہلے پورے 30 دن اعتکاف فرماتے، پھر 10 دن کا کیا، پھر 20 دن کا کیا، پھر 20، پھر 10، اور آخر میں بھی وہ جو رات اللہ پاک نے بتانی تھی کہ پہلے اللہ تعالیٰ میرے محبوب پورے 30 دن روزہ رکھے نا، پھر میں راز والی رات بتاؤں گا، پھر وہ آج کیا میری امت کمزور ہے، میں اچھا 20 روزے 20 میں اعتکاف کرتا ہوں، پھر میں 10 روزے 10 میں بھی اللہ تعالیٰ میں اب بھی ایک ایک چھوڑ کے نا تاک رکھتے جاؤں، تاک میں نے پھر ایک کو چھوڑا دیا، اور کون سی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی دن فکس بتا دیتے تو یہ امت پہ باقی سب کو چھوڑ کے صرف لیلۃ القدر کو جا کے کہتے بس ٹھیک ہے ہمارا تو گھر پورا ہو گیا نا۔ رات کو رات میں بتا ثواب اکٹھا کرنے کے لیے جو مرضی پڑھیں، وظائف پڑھیں، نوافل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، سب کچھ کی تعداد اپنی جگہ ہے، مگر جب اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تعداد نظر نہیں آئے گی، اس کی رضا نظر آئے گی بس۔ اور مومن کا شیوا ہونا چاہیے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ تو بڑی طاقت ہے نا کہ سب کچھ موجود ہے، فریج بھری ہے، کس کی وجہ سے نہیں کھا رہے؟ وہ اللہ جو نظر نہیں آتا، لوگ تو نظر نہیں آتا تو پتہ کیا کیا کر جاتے، مگر جو اللہ کو ماننے والا وہ نہیں کرتا، یہ تو پکا تقویٰ، اور یہ ہے اصل میں شریعت اور توحید۔ تو توحید والے سے یہ ہے ڈرنا کہ سامنے سب کچھ ہو، کھانے کی جات نہیں ہے، ورنہ صبح سے لے کے شام تک روزے کا ٹائم ہے، منہ نہیں لگاتا، پانی کا قطرہ بھی نہیں پیتا، اور اسے اگر ڈرپ لگا لو۔ میں نے کہا یار غسل کرتے ہوئے نا، غسل کرتے ہوئے بے اتفاقاً کوئی ایک قطرہ پانی چلا جائے نا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو روزہ رکھ کے اتنی بڑی ڈرپ اندر ہی چلی جائے، وہ روزہ کیسے بچے گا؟ میری بات میں ابھی مطالعہ کروں گا، پھر ڈیٹیل آپ کو پاس کروں نہیں، لیکن میرا جی تو نہیں مانتا، میں کتنا بیمار ہوں الحمدللہ، پوری زندگی کبھی روزے میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں کی، اور یہ ساری آج کی پیداوار ہے، پہلے ہوتے ہی نہیں تھا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کو دیکھے نا، عام حالات میں 3 پیٹ پر تھپا دے، حضرت فرمایا جیسا روزہ کھول کر بہت ساری چیزیں عنایت ہوتے ہیں، کھانے طرح قسم کے ہوتے ہیں، کھانا جائز ہے روزہ افطاری کا، اسے فاقہ کرنا بھی میری سنت ہے، اور یہ فاقے پر جب 30 روزے ریفلیکشن کورس ہے، جب 30 روزوں کا بندہ کورس کرتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو 30 روزے رکھتا ہے نا بیمار بھی ہے تو میں اس کو صحت عطا فرماؤں گا، کیونکہ اس حفظان صحت کے 30 ڈیز ریفلیکشن کورس کے بعد اندر جتنی فاقے کی وجہ سے فاقہ اللہ سے ان کی رضا کے لیے بھوکا رہنا، اس کی رضا کے لیے جب روزہ رکھے گا اندر برا اثر کوئی ہے بلکہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، بندہ شفایاب ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں۔ میں کہتے ہیں آپ سوچیں بھی نا، آپ کریں نا، پھر پتہ لگے گا، ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا، تو کہتے ہیں
استقبال کے حوالے سے میرے اتنی بات کافی ہے. لوگ اپنے اپنے حساب سے استقبال کرتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں. صدقے جو ماہ رمضان تیرے صدقے بھی کہ جس کا پروٹوکول خود حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں. ماہ رمضان کی ساری چیزیں حضور علیہ السلام کی شان کے ساتھ ہی ہیں. میں کیا کرا تھا صرف اختصار کے ساتھ پہ رکھ لیجیے، میں سے باقی باقاعدہ میں چھوٹے چھوٹے مسائل کو کرتا رہوں گا. بس پہلی میں نے یہاں یاد کرنی تھے کہ آپ ایک، میں آپ کو اپنا بھی دل آپ محبت کے ساتھ میں تو دیکھ رہے نا، میں بھی جوان ہوں، میرا دل بھی ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. اسی طرح آپ بھی خوش ہوں. خدا کی قسم عزم کر لے، خوش ہو جائے، ایک روزہ بھی آپ کے چھوٹے گا. باقی نیا ولولہ لینا چاہیے، نیا جذبہ لینا چاہیے. اور بھلا بھی تمہارا ہی ہے نا. اللہ سے تو ہم سے تو کوئی نہیں، ان کا اپنی شان ہے. ہم نے روزہ رکھنا ہے تو اپنی بھلائی کے لیے، اپنی عاقبت کو سنبھالنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے رکھنا ہے. تو پھر سب کچھ لوگ قربان کر دیتے. ہم 30 دن کا فاقہ نہیں برداشت کرتے. وہ بھی فاقہ کیا بات ہے، صبح شام افطاری میں پھر بھی انواع قسم کے کھانے ہوتے ہیں. مگر سرکار دو عالم 3 پتھر اپنے پیٹ میں باندھے. اور فاقہ میری سنت ہے، فاقہ بھی اختیار کرے. اس لیے فاقے نبی وسلم کی سنت، فاقہ کے پیش نظر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب تم روزے رکھو گے میں تمہیں صحت عطا کروں گا. ایک تو نبی وسلم کی سنت ادا ہو جائے گی، ایک میں تمہاری صحت کا سامان بھی پیدا ہو جائے گا. پتہ ہے کیا کیا بندے کے اندر کیا کیا کھاتا ہے، تو سکلی مادے کیا کیا پیدا ہوتے ہیں، وہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن یہ یاد بھی رکھ لیں وہ بڑا زبان بھی ہے، خالق بھی ہے، قہار و جبار بھی ہے. کہ نہیں میں نے کریم ہے، اتنی نعمتیں دیتا ہے. لاکھ پتی بھی ہو، کروڑ پتی بھی ہو، ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، اگر وہ بیمار ہو جائے، اس قدر بیمار ہو جاتا ہے کہ وہ سوائے ڈبل روٹی کے کچھ نہیں کھا سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے نا. وہ اگر سزا کے طور پر کہ بیمار ہو کے روزے نہ رکھنے کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے، بڑھائی کہاں بیماری جاتی ہے، تو جوڑی بھری ہوئی ہے ٹوٹوں سے، ارب پتی ہے. مگر وہ کہتا ہے کہ میں ایک جو کنک اور دش کا جو بوڑھا ہوتا ہے اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کھا سکتا. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جہاں وہ اتنی آزادی دیتا ہے، کھاؤ پیو کلو واشربو ولا تسرفو، اس نے یہ بھی کہا ہے میری ضد کرو گے، میرے ساتھ مقابلہ کرو گے، لاکھ پتی بھی ہو، میں ایسی بیماری اندر ڈال دوں گا تمہیں ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکو گے اپنی مرضی سے. تو پھر کیوں اس کے اس بات تک ہم کیوں گئے کہ اللہ ہم تو عاجز ہیں، اس قابل بھی نہیں ہیں. ہم تو تیرے پیارے آقا شام کو دیکھ کے ہم روزہ رکھتے ہیں. اب سرکار کے روزوں بھی کیا شان ہے. تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں اللہ بھی یاد آتا ہے، اس کے رسول بھی یاد آتے ہیں، ساری زندگی کے گناہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میں یہاں تک میں حدیث پاک ہر دفعہ ہی سناتا ہوں کہ جو بندہ مومن رمضان کے آنے پر ابھی فسایا فکر نہیں ہوا، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، آتا ہے تو جیسے ہم خوش باتیں کر رہے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے سب کو بخش دیتا ہے. ہم نے ریسیپشن کا رمضان جب رمضان مبارک کا استقبال کرتا ہے، خوش ہو کے کرتا ہے. کیا بات ہے روزے آ رہے ہیں، کیا بات ہے، میں بیمار پڑ گیا، ڈاکٹر صاحب لکھ دو. یار یہ نہیں بات ہے، محبت کی نہیں ہے، میں ان کو نہیں مانتا. سیدھی بات ہے، جب کرم ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو خوش ہو جا. بھائی اس میں ہمارا کیا جاتا ہے، اب میں اپنے دل میرا بھی خوش ہے، آپ کو بھی کہیں لوگ. تو صرف یہ چیز پر رمضان بھی کے آنے سے پہلے خوش ہوتا ہے بندہ کہ رمضان آ رہا ہے، اللہ نے اس خوشی پر ہی میں بخش دیتا ہوں. جب رمضان سے رخصت ہوتا ہے، چاہے روزے رکھے نائلیاں بھی ہوئی، کمی بیشی بھی ہوتی ہے، مگر اس کے تأثر کرتا ہے ہائے رمضان سے جا رہا ہے تو میں پھر بھی اس کو بخش دیتا ہوں. یار رمضان کے آگے پیچھے ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے. اس عظیم مہینے کو 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ آتا ہے. 11 مہینے ہم اپنی مرضی اپنے نفس کے مطابق چلتے ہیں. کم از کم ایک مہینہ اپنے نفس کو ظالم کو بند کر دے، اس کے دروازے سارے بند کر دے، شیطان کے سراغ سارے بند کر دے. اللہ سب کی موت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس عظیم مہمان سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں. اور میں یہ کہتا ہوں ہم فائدہ یا اللہ اپنا فائدہ تو ہمیں تو خود ہی دے گا نا. ہم چاہتے ہیں بس تو اور تیرا محبوب راضی ہو. یہی مدد بخیر رمضان مبارک صاحب فکر ہونے والا ہے. انشاءاللہ ہم نے استقبال کیا، ہمارا ایمان ہے، بخشے گئے. لوگ کہتے کیا کر رہا ہے وہ جی یہ بابا مال اپنی جگہ، نیت اپنی جگہ ہے. محبت و خلوص کے ساتھ دیتا، 2 نفل پڑھتا خلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ صاحب کا سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
یہ تو 30 روز بما رابعہ قرآن کی سماعت، قرآن کا سننا پڑھنا، اتنی نیکیاں آ رہی ہیں، لیلۃ القدر آ رہی ہے نہ، اور اس میں تاکراتے آ رہی ہیں، کیا کہ شان ہے، تو اس کو جو ساتھ سمیٹتا ہے صرف اللہ رسول کی رضا کر کے تو بخشنا تو اس نے ہے۔ میں کہتا ہوں نہ بھی بخشے، رابعہ بصری فرماتی ہے کہ ہاتھ میں آگ پکڑی ہے، ایک میں پانی پکڑا، کہاں جا رہی ہو جی؟ تو یہ رابعہ بصری جن کے متعلق فرمایا ہے، ادھر پڑھانے والے خواجہ حسن بصری ہوں، پڑھنے والی حضرت رابعہ بصری ہوں، درمیان میں پردہ ہو، تو فرمایا ان کو بھی اجازت نہیں، اتنا سختی ہے پردے کی۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ رابعہ بصری جن کے تقوی کا کیا عالم تھا، اب پوچھے مائی صاحبہ کیا بڑی جلال میں آ گئی، کہتے ہیں وہ لوگ جو دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، میں دوزخ کو بجھا دوں، اور وہ جو لوگ اللہ کا ثواب لینے کے لیے جنت کو جلا دوں، یہ ہے ان کا ایمان، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، جنت دوزخ کا مالک ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بات بڑھ جاتی ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب لیتا ہے تو انہیں حویلی میں سارا سامان رکھ دیا اور اعلان کر دیا اس میں کتنا مال پڑا ہے، جو بندہ جو چاہے اس پر ہاتھ رکھ لے اس کا ہو جائے گا۔ محمود غزنوی سارے لوگ پبلک آ گئی، جو جس پہ ہاتھ رکھے اس کا ہو گیا، جو اس کنیز پکا جل گئی، کنیز پکا جل گئی۔ تو پوچھا میرے آقا آپ نے فرمایا جو مانگو ملے گا، میرے شاہی اعلان ہے، تمہارے اعلان تو شاہی اعلان ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھو گے اس کو ہو جائے۔ انہوں نے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھا، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ آپ آؤ گے تو سارا مال آ جائے گا۔ اس لیے جب رب رسول راضی ہوتا ہے بیٹی کسی چیز نفسانی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ بندہ اللہ اس کے رسول کے انتظار کے چلے، مشکل ضرور ہے، لیکن میں کہتا ہوں جب اس میں غوطہ لگا لیتے ہیں نا، اندر پہ موتی ملتے ہیں نا، جو سکون ملتا ہے، جو راحت ملتی ہے، ڈوبتے نہیں، وہ سانس لیتے ہیں جو جن سے زندگی پیدا ہوتی ہے، اس میں ڈوب کر بندہ پھر جو مزہ لیتا ہے وہ بہت زیادہ۔ اس میں ساری چیز حقیقت کے ساتھ ایک اللہ بہت مزہ ہو جائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 183 میں واضح طور پر پھر اللہ کی ذات پر قربان جائے، جب وہ مومنوں سے بات کرنا ہے دوسرے لفظوں میں آقا علیہ السلام کی امتیوں سے بات کرتا ہے، کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ باقی سب انبیاء ہوئے، ان کا واری کہتے تھے، کوئی اپنے ساتھی کہلاتے تھے، سب انبیاء کے، مگر آقا علیہ السلام کی باری آئی تو آپ نے جب آپ علیہ السلام کی امت کو یاد کیا، جب بھی مومنوں کو یاد کیا تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے فرمایا، کیونکہ آمنوا والے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جرمانے والے۔ ایمان تو اپنے ساری شریعتوں پر ایمان لانا اپنے حق ہے، مگر یہ سارے نبیوں کے بھی نہیں، سارے رسولوں کے رسول ہیں، ان کی امامت سب سے اعلیٰ اور برحق ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا اپنی بھی شان کے لائے، جیسے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو خطاب کرتا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور کہیں نہیں ثابت کر سکتے کسی تورات زبور انجیل میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کا صرف قرآن مقدس میں فرمایا، اور قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوا ہے۔ یا برابر نے بھی یاد کیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بے شمار ہے۔ یہاں کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب ہو گیا۔ اب میں اگر تفصیل سے بات کروں تو پھر ٹائم اتنا نہیں ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے، حضور علیہ السلام نے ہمیں فرمان پہنچا دیا، کتنی مزے کی بات ہے، کتنی پیاری بات ہے، کتنی سحر انگیز اور نشے والی بات ہے، کتنے خوش قسمت ہے کہ رب ہو کر ہمیں پکار رہا ہے، اور لقب بھی کتنا پیارا۔ اب اپنا باس ہو نا، آپ کا باس ہو، وہ اگر پتہ ہے جناب محمود صاحب ادھر آئے تو کتنے خوش ہوں گے، ورنہ جیسے بھی چاہے کر سکتا ہے، مگر رب ہم بندے ہیں، مگر تب بھی رب اپنے بندوں سے حضور علیہ السلام کے نسبت اور وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے ایمان والو۔ حکم بعد میں، حکم بعد میں، پہلے اللہ کا اپنے بندوں سے اس محبت اور چاہت اور خلوص اور اس چاہت کے ساتھ جو اللہ بلا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ لوگ جلتے ہیں جا کر ملتے ہیں، تو بڑا بات کرے اور تلاش کرتے ہیں بانے کسی طرح مل جائے، تو اللہ ساری کائنات کا مالک اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، وہ خود کہے اے میرے بندے، تو پھر اور کیا چاہیے یار ہے۔ یا لگنا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ تم پر لکھ دیے گئے،
کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھے گئے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر ایمان والو روزے فرض ہو گئے ہیں جس طرح پہلے امتوں پر فرض ہے، اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور الحمدللہ میں نے جتنی بات کی ہے یہ ساری پرہیزگاری کی بات ہے، سمجھ گئے نا؟ ترجمہ پھر انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم روزے رکھو۔ اب دیکھیں نا، جس سے پیار ہوتا ہے بس اس کی بات ہی نہ مانے، مجھے سب سے بڑا پیار ہے کہ مجھے شاہ صاحب یہ چیز لا دو، اور میں تو حکمیں تو بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور پیار سے بلا رہا ہے، پھر بھی سمجھ نہیں آتی یار آپ کتنے خوش قسمت ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ خود پکار رہا ہے۔ یہ تو سب سے بڑی سعادت مندی ہے، اور ہمیں جو بھی اللہ دیتا ہے سرکار کے صدقے وہ نعمتیں، وہ وصیت، وہ طریقت، وہ روحانیت، وہ رزق، وہ چاہت، وہ خلوص، وہ مہربانیاں اتنی عطا فرماتا ہے جو پہلے لوگوں پر نہیں ہوئی تھی۔ رمضان مبارک کسی پر پہلے نہیں تھا تو کسی اور نوعیت میں تھا، یہ تو نا اے سے زیڈ تک رب تو بھرا ہے، جتنی محنت کرے وہ تو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کے آنے پر اللہ تعالیٰ دل سے اظہار مسرت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے پورے روزے محبت، شوق، خلوص، تقویٰ اور احتساب کے ساتھ ادا کر ہم کر کے اللہ کی بخشش اور اپنی منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔